فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ پردہ نشین معزز خواتین، آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، قرآن مجید میں جن خواتین کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ خواتین ایسی ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننے کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو خواتین ایسی ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان بننے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کی طرح ہمیں نہیں بننا چاہیے، ان کی جیسی حرکتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ آج جس خاتون کا تذکرہ کیا جائے گا وہ 30ویں پارے کی آیت 30ویں پارے کی سورہ لہب میں ابو لہب کی بیوی کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آج ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا لقب ہے، اور ابو لہب یہ بھی اس کے شوہر کا لقب ہے، دونوں کا مختصر سا تذکرہ اور اس سے ہمیں ملنے والے اسباق ذکر کیے جائیں گے۔ پہلے مختصر سا تعارف ام جمیل کا کیا جاتا ہے۔ نام اس خاتون کا اروا تھا، کنیت اس خاتون کی ام جمیل تھی، لقب اس خاتون کا العورا تھا۔ یہ خاتون حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ ابو سفیان بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے شروع میں کافی کٹر دشمن رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہی ابو سفیان کی یہ بہن تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں، وہ بھی کٹر دشمن رہی، بعد میں وہ بھی ایمان قبول کر لیں۔ ان کی بہن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ام جمیل، یہ ابو لہب کی بیوی ہے۔ تو گویا کہ ابو لہب ابو سفیان کے بہنوی ہے، ابو لہب ابو سفیان کا بہنوی ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے گویا کے سالے ہوتے ہیں۔ اس خاتون کی ایک عجیب عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مشرکین کے پاس چغلی کے طور پر پیش کرنا۔ دوسری بری عادت تھی لوگوں کے درمیان دشمنی کرانا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنگل کے کانٹے ڈھونڈ کر لا کر راستوں میں ڈالنا، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں چونکہ غریب تھے، مالداری نہیں تھی، تو آپ کو غریب اور فقیر ہونے کی آر دلاتی رہنا۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی کنجوسی کا حال یہ تھا کہ گھر چلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں خود اٹھا کر لاتی تھی۔ اللہ نے بھی اسے آر دلاتے ہوئے، شرم دلاتے ہوئے قرآن مجید کی آیت میں حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی عورت کے نام سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس خاتون کا مختصر سا تعارف ہے۔ تفصیلی طور پر اب ہم پہلے اس کے شوہر کا تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے خاتون کا، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وان قریب مرتے ہی ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو سر پر
जलाने की लकड़ियाँ उठा कर लाती है। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में खूब मजबूत बटी हुई चुभने वाली रस्सी होगी। यानी आखिरत में जहन्नम के तोक़ और बेड़ियाँ उसके गर्दन में पड़े हुए होंगे, और दुनिया में भी इसी तरह एक रस्सी गले में फंसी होगी हमेशा, और यही रस्सी उसकी मौत का सबब भी बनी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन मर्दों और औरतों का तज़किरा किया है, उनमें अबू लहब और उसकी बीवी एक ऐसा जोड़ा है जो दोनों के दोनों बुरे इंसान हैं। कुरान मजीद में एक ऐसा जोड़ा भी है जिसमें मर्द अच्छा है, औरत बुरी है, कहीं औरत अच्छी है, मर्द बुरा है। जैसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अच्छी औरत हैं, उनका शोहर फ़िरऔन वो जालिम गुज़रा है, तो बीवी अच्छी है, शोहर बुरा है। कुरान मजीद में उनका भी तज़किरा है जहाँ पर शोहर अच्छा है और बीवी ख़राब है, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है। तो ये तो नबी हैं, लेकिन इनकी जो बीवियां हैं वो बहुत ख़तरनाक और बुरी गुज़री हैं। कुरान मजीद में ऐसे जोड़े का भी तज़किरा है जहाँ दोनों के दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनका भी तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है। और ये जोड़ा जिसका आज आपके सामने तज़किरा हो रहा है, ये कुरान मजीद का वो जोड़ा है जिसे अल्लाह ने तज़किरा फरमाया जो दोनों के दोनों बुरे इंसान हैं। बीवी भी बुरी औरत है, मर्द भी बुरा इंसान है। दोनों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बड़े कट्टर दुश्मन थे। ख़तरनाक तरीक़े से इन्होंने अल्लाह के नबी के साथ दुश्मनी की है। आप देखें, अबू लहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, तो आप अलैहिस्सलाम भतीजे होते हैं। चचा का मर्तबा बाप के बराबर होता है, भतीजे का मकाम, भतीजा बेटे का दर्जा रखता है। और इसकी बीवी उम्मे जमील हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची होती है, तो चाची से भी इंसान को मोहब्बत होती है। भाई का बेटा नड़न, जैसे देवर का बेटा या जेठ का बेटा, अपने बेटे की तरह उसे समझा जाता है। ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे कट्टर दुश्मन थे जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत टूट कर मोहब्बत करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर मोहब्बत में, आपको सच्चा मानने में, आपकी खिदमत और इताअत में सबसे पहले नंबर पर थे। अबू लहब बिल्कुल इसके अपोज़िट, और इसकी बीवी बिल्कुल इसके अपोज़िट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने में, मजाक उड़ाने में, आपको तकलीफ़ देने में सबसे पहले नंबर पर थे। हालांकि हैं दोनों घर के आदमी, चाचा हैं, चची हैं। अबू लहब का नाम और उसका ये लक़ब पढ़ने की वजह क्या है? अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, उसकी कुन्नियत अबू लहब, और मशहूर भी इसी कुन्नियत से हुआ है। वजह क्या है? दुनियावी लिहाज से अल्लाह ताला ने इस इंसान को बड़ा खुशनसीब बनाया था। खुशनसीबी क्या थी इसकी? अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया था। इतना खूबसूरत था कि कोई जब ज़्यादा सफ़ेद होता है, एक्स्ट्रा वाइट होता है, तो उसमें हल्का सा लाल रंग आ जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा गोरा होता है, वो हंसता भी है तो उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है, गुस्सा भी होता है तो उसके चेहरे पर लाली आ जाती है। तो इसके चेहरे पर भी गोया कि इतना गोरा था कि लाल रंग का माइल था। लाल रंग गोया कि भड़कती हुई आग को अरबी में लहब, शोला कहते हैं। इससे उसका नाम अबू लहब हुआ, यानी आग वाला, फादर ऑफ द फेयर, इस नाम से मशहूर हुआ हो।
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے جہاں اسے خوبصورت بنایا تھا وہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دولت مند بھی بنایا تھا۔ اس کے پاس سونا بہت زیادہ رہتا تھا، پورا کمرہ بھر کر اس کے پاس سونا پڑا رہتا تھا۔ جس کمرے میں سونا ہوتا ہے وہ کمرہ پیلا پیلا دکھتا ہے، پیلا رنگ آگ کا بھی ہوتا ہے۔ تو سونے کا جو کلر ہے وہ کلر گویا کہ اس کے کمرے میں، اس کے گھر میں بھرا رہتا تھا، کیونکہ سونا پڑا ہوا ہے ہر طرف۔ جیسے کوئی آدمی گوشت کا کاروبار کرتا ہے، اس کے گھر میں جاؤ گوشت کی بدبو آئے گی، بو آئے گی۔ اگر کوئی کوئلے کا کاروبار کرتا ہے، اس کے گھر میں جاؤ ہر طرف کالا کالا اور کوئلے کی بو آئے گی۔ کوئی چمڑے کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر کوئی بیڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بیڑیوں کی اور تمباکو کی بو آئے گی۔ ایسے ہی یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور سونا اس کے گھر میں پڑا رہتا تھا، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے گھر میں نیچے الماریوں میں ادھر ادھر سونا پڑا رہتا تھا، اسی لقب سے مشہور ہوا۔ آگ کے رنگ والا، گولڈ کلر کا گویا کہ۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے کیا کیا خوش نصیبی اور انعامات سے نوازا تھا۔ پورے عرب میں سب سے اچھے خاندان میں اللہ نے اسے پیدا کیا۔ عرب کا اچھا خاندان کون سا ہے؟ قریش خاندان۔ اللہ نے اس خاندان کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش۔ قریش کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اس اونچے خاندان کا یہ ممبر تھا، بڑا پوسٹ تھا اس کا۔ دوسری خوش نصیبی اس کی یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا خاندان قریش میں سے بھی عزت والا خاندان شمار ہوتا تھا۔ قریش خاندان میں بھی عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا گزرے ہیں، ان کا خاندان بڑا عزت والا خاندان شمار ہوتا تھا۔ ان عبد المطلب کا یہ بیٹا ہے، ابو لہب اسی عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی قریش خاندان میں بھی عزت دار گھرانے والے شخص کا یہ بیٹا ہے۔ تیسری خوش نصیبی اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے، چاہے چہرہ خوبصورت ہو، چاہے آواز خوبصورت ہو، عام طور سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر بیوی بھی خوبصورت ہو تو بہت زیادہ نخرے کرتی ہے شوہر کے سامنے۔ اگر کسی کی آواز بھی اچھی ہو تو وہ بھی بہت زیادہ نخرے کرتا ہے کسی بھی موقع پر۔ قرآن پڑھو بولے تو پڑھنے تیار نہیں ہوتے، نعت پڑھو بولے تو پڑھنے تیار نہیں ہوتے، پھر کھڑے کھڑے باتھ روم کے سامنے، واش روم کے سامنے گنگنا لیتے رہتے، جہاں مجمع کے سامنے پڑھو بولے تو پڑھنے تیار نہیں ہوتے۔ تو خوبصورت لوگوں کو اور خوبصورت آواز والوں کو نخرے بہر صورت ہوتے ہیں، تو اللہ نے اسے خوبصورت بھی بنایا تھا۔ چوتھی خوش نصیبی اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بھی بہت بنایا تھا۔ پانچویں خوش نصیبی اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق بھی دیا تھا کہ یہ نبی کا چچا تھا۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، 1400 سال بعد ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی ہم سید گھرانے کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ سید خاندان کے لوگ 1400 سال کے بعد کتنی دوری ہو جاتی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے۔ وہ تو خاص چچا تھا، چچا بھتیجے کا کتنا تعلق رہتا ہے، باپ کا درجہ دیا ہے شریعت نے چچا کو۔ چھٹی خوش نصیبی اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین اولاد سے بھی نوازا تھا۔ بچے ہونا بھی بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آدمی کے پاس اونچا خاندان بھی ہو، دولت بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، مال بھی ہو، عہدہ بھی ہو، لیکن اولاد نہ ہو تو آدمی بے چین رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو دولت بھی دیا، حسن بھی دیا، عہدہ بھی دیا، اولاد بھی دیا، اچھا خاندان بھی دیا۔ اور ساتویں خوش نصیبی اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار بنایا تھا، تو عرب کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے دشمن کو اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے جو دشمن ہیں،
جیسے فلسطین پر ظلم کرنے والا نتنیاہو ہو یا امریکہ کا صدر ہو یا ہمارے ملک کے موجودہ ظالم حکمران ہوں، ان میں سے آپ کو بعض لوگ وہ ہیں جو چہرے مہرے سے اچھے بھی دکھتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ سب سڑی صورت کے ہوں، انہیں دیکھنے کے بعد الٹی آتی ہو، موشن آتا ہو، گھٹیا قسم کے لوگ ہوں۔ اللہ نے ان کو بھی حسن دیا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، صدر بنایا ہے، بڑے بڑے پوسٹ دیا ہے۔ تہجد گزار لوگ، دیندار لوگ، صبح شام اللہ کی نافرمانی سے بچ کر عبادت میں گزارنے والوں کو اتنا فلائٹ میں اڑنا، اتنے بہترین بھاری بھاری جوڑے اور کپڑے پہننا، ملکوں کے بڑے بڑے صدور اور وزیر اعظم سے ملنا ہندوستان کے تہجد گزار بزرگوں کو نصیب نہیں ہوا ہوگا جو آج کے ظالم حکمران کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تہجد گزار بندے ہیں۔ آج کا ہندوستان کا وزیر اعظم جتنا اڑ رہا ہے، جیسے بھاری بھاری کپڑے پہن رہا ہے، اتنا تو ہندوستان کے کسی اللہ کے نیک ولی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا ظاہری دولت اور ظاہری عہدے اور ظاہری ناز و نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا مل جانا، دولت مل جانا، حسن مل جانا اور عہدہ مل جانا، یہ کوئی اللہ کے پاس مقبولیت کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو امام حرم کو اتنی دولت نصیب نہیں ہے جتنا ہندوستان کے وزیر اعظم کو نصیب ہے۔ جتنا یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا امام حرم کا مقام کم ہے ہندوستان کے وزیر اعظم کے مقابلے میں؟ مرنے کے بعد کس کو عزت زیادہ ملے گی؟ بلکہ دنیا ہی میں دیکھ لیں، جب تک پوسٹ پر ہے تب تک عزت ہے، جس دن انشاءاللہ ہارے گا، ذلت کی ہار سے اللہ اسے نیچا دکھائیں گے، نیچا کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے جیل جانا پڑے گا، جان بچانے کے لیے ملک سے بھاگنا پڑے گا۔ اور امام حرم نماز پڑھا رہے ہوں تو بھی عزت ہے، کہیں نظر آ جائیں تو بھی عزت ہے، کہیں ویڈیو میں دکھ جائیں تو بھی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں علماء اکرام جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں۔ ابو لہب کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے انتقال ہو گئے۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ یہ باندی وہ ہے جس نے خود بچپن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے والی کل 8 عورتیں ہیں۔ ایک تو آپ کی والدہ ہیں آمینہ، دوسری سویبہ جو ابو لہب کی باندی ہے، تیسری خولہ بنت منذر، چوتھی سعدیہ، یہ حلیمہ کے علاوہ دوسری عورت کا نام ہے سعدیہ، اور 5ویں، 6ٹھیں اور 7ویں ان تینوں عورتوں کا نام عاتقہ ہے، اور 8ویں جو عورت ہے وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے میں مشہور جن کا نام آتا ہے۔ پہلے 7 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 دن دودھ پلایا جو ابو لہب کی باندی تھی۔ اور اللہ کی عجیب شان دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو لہب کی باندی نے ہی دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپس میں چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے، اور آپس میں دونوں دودھ شریک بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہی ابو لہب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، والد نہیں تھے، تو سویبہ باندی نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس پر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ خوش ہو کر یہ باندی جو خوشخبری سنانے کے لیے آئی تھی اس نے اشارہ کر کے کہا، جا آج سے تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہاں ایک بات رک کر ہم یہ سمجھیں، اچھے گھرانے کے لوگ،
شریف گھرانے کے لوگ، اونچے گھرانے کے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہ ان کے اخلاق ہوتے ہیں کہ جو ان کو خوشخبری سناتا ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ انعام اور تحفے سے نوازتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں بھی ہوا، ایک صحابی جن کی توبہ کے لیے وہ پریشان تھے، اپنے آپ کو گھر کی چھت پر گھر میں باندھ لیا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نہ نازل ہو جائے کہ میری مغفرت کر دی گئی، میری توبہ قبول کر لی گئی۔ تو ان کو جو صحابی خوشخبری لا کر سنائے کہ سنو خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہارے توبہ کے سلسلے میں آیتیں نازل کر دی ہیں، تو ان کے پاس جو کرتا تھا وہی کرتا نکال کر انہوں نے اسے ہدیے میں پیش کر دیا۔ خوشخبری سنانے والے کو انعام دینا۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ اکرام سے ایسا ہوا کہ جب بھی انہیں کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو اسے انعام اور تحفے سے نوازا کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے، اگر کوئی ہمیں اچھی خبر سنائے، خوشخبری دے، تو ایسے موقع پر ہمیں انہیں کچھ نہ کچھ تحفہ اور انعام دینا چاہیے۔ اس سے سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جس نے ہمیں خوشخبری سنائی، اس خوشخبری کا گویا کہ سب سے پہلا شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میرے آس پاس میں ایسے بندے رہتے ہیں جو میری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، اسی واسطے وہ بھاگا بھاگا آ کر مجھے خوشخبری دے رہا ہے، مجھے مبارکبادی سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میری خوشی میں اسے بھی خوشی ہو رہی ہے، ورنہ آس پاس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حسد کے مارے جل کے مر رہے ہیں۔ ہم انہیں خوشخبری نہ بھی سنائیں، اگر کسی کے ذریعے سے انہیں خبر پہنچ جائے تو بھی وہ جل جاتے ہیں، اور یہ بندہ تو وہ ہے مجھے خبر نہیں پہنچی، اس کو خبر پہنچی تو یہ بھاگا بھاگا کر خوشخبری سنانے لگا، مبارک ہو آپ کو بیٹا ہوا۔ تو خوشی کی خبر سننے پر سنانے والے کو کچھ نہ کچھ تحفہ اور انعام دینا اونچے گھرانے والے، اچھی سوچ والے، اچھے اخلاق والے، بڑے دل والے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو ابو لہب نے بھی بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، 1 سال کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے ایک دن خواب میں ابو لہب کو دیکھا کہ بہت تکلیف میں ہے، پریشان ہے، کہنے لگا تمہارے بعد یعنی مرنے کے بعد میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، بس اتنا ہے کہ پیر کے دن عذاب تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پیر کے دن عذاب تھوڑا ہلکا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، حالانکہ اللہ کے نبی ہونے پر ابھی اس کو علم بھی نہیں ہے، وہ تو صرف بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کیا تھا، نبی پیدا ہوئے بلکہ اس کو کہاں معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو نبی نبی بننے کے بعد دعوت دیے تو قبول نہیں کیا بلکہ کٹر دشمن بن گیا۔ تو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی میں جو ہے آزاد کیا تھا، اس کا بھی اللہ نے لاج رکھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلی کے اوپر اللہ تعالیٰ پیر کے دن تھوڑا بہت پانی اس کے لیے نکالتے ہیں، وہ پانی وہ پیتا ہے جس سے اس کو تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ بخاری اور فتح الباری کی روایت ہے۔ باقی جہنم میں کسی کو اللہ تعالیٰ پانی ایسا نہیں نصیب کریں گے جس سے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے، بلکہ جہنم میں جس کو بھی ڈالا جائے گا وہ پیاس کی وجہ سے تڑپتے رہیں گے، پانی مانگیں گے تو ایسا پانی دیا جائے گا جس سے ان کے عذاب میں اور شدت آ جائے اور تکلیف بڑھ جائے۔ عذاب کو ہلکا کرنے والا پانی کسی جہنمی کو نہیں پلایا جائے گا، لیکن ابو لہب کو جہنم کے عذاب میں پھر بھی ہر پیر کو تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہی کہ انگلی کے اشارہ کر کے اس نے سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی پر اللہ پانی لاتے ہیں، وہ پی لیتا ہے جس سے اس کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر باندی کو آزاد کرنے کا فائدہ اللہ نے آخرت میں اسے دیا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، بعض لوگ اس واقعے سے ایسا سمجھتے ہیں کہ ابو لہب نبی کے پیدا ہونے پر باندی آزاد کیا تھا، خوشی منایا تھا، تو ہم میلاد کے موقع پر خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟
ہم یہ بولتے ہیں اللہ کے بندوں تم نبی کے ماننے والے ہو تو ابو بکر عمر کو دیکھو جو نبی کے عاشق تھے، نبی کے ماننے والے ہو اور نبی کے دشمن کو دیکھ رہے ہو۔ ابو لہب تو نبی کا کٹر دشمن تھا، دشمن کی تقلید کر رہے ہو، دشمن کے فالوور بن رہے ہو، دشمن نے جو کیا وہ کر رہے ہو۔ ابو لہب نے بھی نبی کے پیدا ہونے پر نہیں، بھتیجے کے پیدا ہونے پر، یہ خود غلط بات ہے کہ نبی کے پیدا ہونے پر باندی آزاد کیا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ نبی پیدا ہوا؟ جس نے بھی کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس کا تو تعلق ہی نہیں نبی کے پیدا ہونے پر آزاد کرنا۔ دوسری بات ہے کہ وہ بھتیجے کے پیدا ہونے پر آزاد تو کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی کوئی بات ماننے تیار نہیں ہوا۔ اور آج کا میلاد منانے والا بھی میلاد کے موقع پر خوشی مناتا ہے، ناچتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ڈی جے لگاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر اختلاط، بے شرمی، بے حیائی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا۔ ڈی جے حرام نہیں ہے، ناچنا حرام نہیں ہے، لڑکے لڑکیوں کا سڑکوں پہ نکل کر جھومنا حرام نہیں ہے، گانے میوزک حرام نہیں ہے، یہ سڑکوں کو جام کرنا حرام نہیں ہے، یہ سب حرام کام کر رہا ہے اور عشق رسول کے دعوے کر رہا ہے۔ یہ تو ابو لہب کی ہی نسل سے ہوا نا، ابو لہب کا ہی فالوور ہوا۔ ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے پر باندی آزاد کیا، لیکن نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا۔ صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق نے، خلفائے راشدین نے کوئی باندی آزاد نہیں کی، لیکن رسول اللہ کی زندگی کو اپنایا۔ اب آپ بتائیے کامیاب کون ہے؟ خوشی منانے والا کامیاب ہے یا رسول اللہ کی زندگی کو اپنانے والا کامیاب ہے؟ اور اس کی دشمنی کا ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابو لہب کے اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ دونوں لڑکوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ہو چکا تھا۔ چچا تھا، ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان اور اسلام کی دعوت نہیں دیے تھے۔ اب جو دشمنی بعد میں اس نے دکھائی ہے وہ دشمنی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، رشتہ داری باقی تھی۔ تو گویا کہ بچپن سے چچا بھتیجے کا جو تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ سلسلہ چلتے رہا، آنا جانا ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہو، یہ سب جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے رشتہ داری میں اپنی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی اس کے 2 بیٹوں سے کرائی تھی، البتہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عرب کا یہ رواج ہے، شادی پہلے کر دیتے ہیں، رخصتی کے لیے 5 سال 10 سال، جیسے خود آپ علیہ السلام کا نکاح دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، 2 سال یا 2.5 سال کے بعد رخصتی ہوئی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں اس طرح کا رواج تھا، لیکن آج کے زمانے میں اس طرح کا رواج بہت خطرناک ہے، نامناسب ہے، فتنے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ منگنی کرنے کے بعد، رشتہ کرنے کے بعد شادی میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہیے۔ بعض مرتبہ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کال کرنا، ویڈیو کال کرنا، تنہائیوں میں ملنا، غلط فوٹوز ایک دوسرے کو شیئر کرنا، ویڈیوز میں اپنے ایک دوسرے کا جسم دکھانا، بعض مرتبہ ایسے غلط واقعات ہو جاتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی نامناسب باتیں پیش آ جاتی ہیں اور نتیجتاً رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نقصان اس میں لڑکے کا کچھ بھی نہیں ہوگا، عزت لڑکی کی چلی جاتی ہے۔ اس واسطے منگنی اور رشتہ کرنے کے بعد زیادہ فاصلہ نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، دین کی دعوت دی، تو یہ شخص حضور کا چچا بھی ہے، اب تو بیٹے کی رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا ہے، تو گویا کہ سمدین بھی بن گیا نا، رشتہ داری بڑھ گئی، چچا ہونے کے ساتھ ساتھ اب سمدھی بھی بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا، جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دین کی دعوت دی، تو اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ باپ کے کہنے پر حضور علیہ السلام کی دشمنی میں، ایمان کی دشمنی میں، اس کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب ایسے موقع پر آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتا ہے، کتنا صدمہ ہوتا ہوگا
کہ ایک ساتھ 2 بیٹیوں کی طلاق ہو جائے، اور طلاق دینے والا بھی کوئی ایرا غیرہ نہ ہو، خود چچا ہو، رشتہ دار ہو، اور طلاق دینے کی وجہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ بیٹیوں میں کوئی عیب ہو، کوئی غلطی ہو۔ بیٹیاں وہ بھی محمد الرسول اللہ کی ہیں، خوبصورت ہیں، اونچا خاندان ہے، لیکن ایمان اور کلمے کی دعوت دینے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے واسطے باپ کو بہر صورت تکلیف ہوتی ہے بیٹی کو طلاق ہونے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک نئی تکلیف جو پہنچائی بیٹیوں کو طلاق دلوا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے واقعے کو رسول اللہ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ طلاق کے بعد ان دونوں کی شادی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ پہلے ایک بیٹی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، 1 سال یا 2 سال کا کچھ عرصہ وہ بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں رہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرا دی۔ جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 لڑکیاں ہوتی تو میں ان سب کو یکے بعد دیگر شادی میں عثمان کے حوالے کر دیتا، یعنی اتنا بہترین داماد اللہ نے دیا۔ ابو لہب کے بیٹے گئے دامادی سے تو اللہ نے ایسا بہترین داماد دیا جس کے آج بھی تذکرے ہیں اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اور اس سے ہم کو سمجھ میں آیا اللہ جب بندے پر کوئی مصیبت لاتے ہیں، کوئی حال اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ اس سے بہتر نعمت سے اسے نوازتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جب طلاق ہوئی تو بیٹیوں کو بھی تو تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہم کس وجہ سے ہمیں طلاق دیا جا رہا ہے، ہماری کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے، تو بیٹیوں کو بھی تکلیف ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ نے اس تکلیف کے بدلے ایک کافر سے ہٹا کر ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ صحابہ میں بڑے درجے کے صحابہ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد سے نکاح کا موقع دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت کے جانے پر صبر کرنا چاہیے، اور نعمت کے جانے پر جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہترین نعمت سے نوازتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں بھی کبھی انبن ہو گئی، کبھی انتقال ہو گیا، کبھی حادثہ ہو گیا، کبھی پیسہ چوری ہو گیا، کبھی حمل سے ہے خاتون ابارشن ہو گیا، بچہ گر گیا، کچھ بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ اس سے بہتر نعمت دیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معنی کر بڑے خوش نصیب ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 1.25 لاکھ انبیاء یعنی 1,24,000 کے آس پاس جو نبی آئے ہیں، اور ان نبی پر ایمان لانے والوں میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ملی ہے، لیکن ایک ہی بیٹی ملی ہے، اور وہ بھی نبی ہیں۔ نبی کی تو شان نبوت سے ہوتی ہے، کسی کی بیٹی سے شان کیا بڑھے گی ان کی، لیکن یہ امتی ہوتے ہوئے نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کو مل جائیں، ایسا خوش نصیب صحابی صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے نبیوں میں سے یہی ایک ہیں جن نبیوں کی بیٹیوں میں کسی صحابی کو، کسی نبی کے ساتھی کو 2 بیٹیاں اس نبی کی ملی ہوں۔ اسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذی النورین رکھا گیا، 2 نور والا۔ 2 نور سے کیا مراد؟ عام طور سے بیٹی کو جب ہم نکاح کا کارڈ بھی لکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ لخت جگر، نور نظر، تو یہ نور نظر ہم بھی لکھتے ہیں، اس معنی کر یہ نور مراد ہے۔ ذی النورین بولنا بیٹیوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور بولا جاتا ہے، اس معنی کر نور ہے۔ وہ نور مراد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے، نور ہے، انسان نہیں ہے، نور ہے، اس معنی کر نہیں ہے جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور یہ دونوں بیٹیاں جن کی طلاق ہوئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب نے ان دونوں بیٹیوں کا طلاق دلوایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان سے رشتہ کروایا۔ حدیث میں اس کے بارے میں اور ایک واقعہ لکھا ہے ابو لہب کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے بعد 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت رہی کہ چپ کے لوگوں میں دین کا، ایمان کا کام کریں، دعوت دیتے رہیں۔ جب 3 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔
رشتہ داروں کو ڈراؤ پہلے۔ اس آیت سے ہم سمجھیں جن لوگوں کو اللہ نے عالم بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، جماعت کی برکت سے، بزرگوں کی صحبت کی برکت سے، دینی مدارس کی برکت سے وہ دیندار ہو چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیندار بنانے کی طرف توجہ دیں۔ آج اس مسئلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ گھر میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، دائی بھی ہے، چلے بھی لگ رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، تقاضوں پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن خاندان میں جو رسومات ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، خاندان میں جو سود خوری چل رہی وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر جو خرافات ہو رہے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور بیانات پورے ملکوں میں ہو رہے ہیں، بیانات پورے ڈسٹرکوں میں ہو رہے ہیں، پورے شہروں میں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان کے لوگوں کی بے پردگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ خاندان کا اجتماع نہیں ہوتا، خاندان کے لوگوں کو جوڑ کر دعوتوں میں بھی بلاتے ہیں اور رشتہ داریاں نبھانے کے لیے فنکشنوں میں بھی بلاتے ہیں، لیکن نہ ان کے پردے پر کبھی گفتگو ہوتی ہے، نہ ان کے حلال حرام پر گفتگو ہوتی ہے، نہ کبھی ان کے گھر چلے جائیں تو نصیحت ہوتی ہے، وہ کبھی گھر پر آئیں تو نصیحت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاص طور سے ہدایت دی گئی، قرآن کی آیت نازل کی گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے اس کی حقدار سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری ترقی میں تمہارے رشتہ داروں کا ہاتھ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو جب ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے چھوڑتے ہیں، بعض مرتبہ چچا بھی خوش ہو کر پیسے دیتے ہیں، ماموں بھی خوش ہو کر پیسے دیتے ہیں، بچہ حافظ عالم بنتا ہے تو خاندان والے بھی خوشی مناتے ہیں۔ بھائی تمہارے عالم حافظ بننے پر پورا خاندان خوش ہو رہا تھا، اب اس خاندان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو خوش کرو۔ ان کو خوش کرنا کیا ہے؟ ان کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو حرام حلال کی تمیز بتاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں کا حال یہ ہے، گھر میں عالم مفتی ہونے کے باوجود بھی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، سننے تیار نہیں ہوتے، ماننے تیار نہیں ہوتے۔ عالم مفتی کو بھی ایسا سمجھتے ہیں گویا کہ وہ ایک پیشن ہے، ایک پیشہ ہے، جیسے ٹیلر بننا ہے، جیسے میکینک بننا ہے، جیسے کچھ اور کاروباری بننا ہے، تاجر بننا ہے، ویسے عالم مفتی بننا بھی ایک پیشن ہے۔ وہ اپنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا تھا، وہ بن گیا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا گزارا کر کے کما کے جی کے زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یہ ملکوں اور پوری دنیا کو ہدایت پر لانے کی نعمت اللہ نے اسے نوازا ہے۔ کتنا افسوس ہوگا کہ خاندان میں کوئی حافظ ہے، چچا کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں آتا ہے، پھوپھی کو سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں آتا ہے۔ کتنا افسوس ہوگا کہ خاندان میں عالم اور مفتی صاحب موجود ہیں، اپنے شرعی مسائل ان سے پوچھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جن کے خاندانوں میں مفتی صاحب ہیں وہ بھی اپنے لڑائی جھگڑے پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے لڑائی جھگڑے کورٹ کچہری لے جاتے ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ دنیا کے دوسرے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، یہاں شریعت معلوم کرتے ہیں، تم خاندان کے ہو کر اپنے مسائل غیروں کے پاس لے جا رہے ہو۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جس گھرانے میں بھی کوئی دیندار ہو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھرانے کو دیندار بنائے، اور پورے گھرانے اور خاندان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں جو دیندار ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی صاحب ہیں، ان کی قدر کریں، ان سے دین اور شریعت سیکھیں۔ افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں پر کہ گھروں میں ڈی جے چلیں، ناچ گانے چلیں، اور بلکہ مندروں کی بھجن بھی چلے، شراب خانے بھی چلیں، اڈے بھی چلیں، ان کو بھی کرائے پہ دینے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مدرسہ چل رہا ہو، مکتب چل رہا ہو تو ہمارے لیے تڑپنا پڑتا ہے کوئی گھر کرائے پہ ملنے کے لیے، مانگتے مانگتے بس ہو جانا پڑتا ہے کہ گھر مکتب چلانے کی خاطر کرائے پر کوئی مدرسہ مل جائے، کرائے پر کوئی مکان مل جائے۔ مسلمان ہو کر بھی، محلہ مسلمانوں کی آبادی کا ہو کر بھی کسی ایک بندے کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پراپرٹیاں وقف کر دی ہیں خدمت دین کی خاطر، مسجدوں مدرسوں کی خاطر۔ ہم کتنے محروم ہیں کہ کرائے پر، حالانکہ کسی فیملی کو کرائے پر دو وہ بھی تمہیں کرایہ دے گا، کسی مدرسے کو کرائے پر دو وہ بھی تمہیں کرایہ دے گا۔ مفت میں کوئی دینے کی بات نہیں ہوتی ہے، پیسہ لے کر ہی دینے کی بات ہوتی ہے، پھر بھی پریشان ہونا پڑتا ہے خدمت دین کے لیے تعاون لینے پر۔ اب آپ اندازہ لگا لیں مسلمان کہلانے والوں میں ہم میں کیا دینی جذبے ہیں۔
ایسے موقع پر کہہ سکتے ہیں وہ ابو لہب ہی بہتر تھا جس نے باندی کو آزاد کر دیا محمد الرسول اللہ کے پیدا ہونے پر. ہم مسلمان ہو کر بھی خدمت دین کا کوئی حصہ ہمارے نصیب میں نصیب نہیں ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ چپکے نہیں، اب لوگوں میں کھلا ایمان کی دعوت دو. سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو ایمان کی دعوت دو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے. یہ صفا پہاڑی وہی ہے، صفا مروہ کا جو علاقہ ہے جہاں پر ہر عمرے کو جانے والا صحیح کرتا ہے. وہ ایک اونچا پہاڑ تھا اس ٹائم پر، اب تو سب بہت ختم ہو گیا. اس کے پیچھے کی طرف قریش کا خاندان رہتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور اپنے خاندان بنو عبد المطلب کے لوگوں کو جمع کیا. جب سب لوگ جمع ہو گئے، چونکہ اس زمانے میں ایسا مائک نہیں تھا جیسے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہم یہاں مائک میں بیٹھے ہوں، مائک لے کے بول رہے ہوں. آدمی کو اپنی ہی آواز سے آواز پہنچانا ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ سچا مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور واقعتاً آپ تھے بھی ویسے ہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تھے، لوگ نیچے تھے. آپ کے پیچھے کیا ہے کسی کو نظر میں نہیں آتا. تو تمام قریشی لوگوں نے کہا کہ اے محمد، ہم ہمیشہ آپ کو سچ بولتا ہی دیکھے ہیں. ما جربناک کذبا قط، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بات بولتے نہیں دیکھا ہے. یعنی اتنے سچے تھے، کفار بھی مانتے تھے آپ کو سچا. اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن پر ہمارے خاندان کے لوگ بھروسہ کرتے ہوں کہ ہاں بھائی بندہ سچ بولتا ہے. ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری مسلمانی میں سچ کی اتنی کمی ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں اپنی بات بتانے میں قسم کھانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے نہیں بھائی سچ بول رہا ہوں میں، غلط نہیں بول رہا ہوں میں، مذاق نہیں بول رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اتنی سچائی تھی کہ مکے کے کافر بھی آپ کو سچا مانتے تھے، اور ہمارے اندر جھوٹ کی آمیزش اتنی ہے کہ مسلمان بھی ایک مسلمان کو سچا ماننے میں ڈاؤٹ کرنا پڑتا ہے. ہم دیکھیں کہ اس کی نحوست کی وجہ سے آج کافر ہمیں جس ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں یہ خوبی مسلمانوں سے ختم ہو گئی کہ سچ بولنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش خاندان کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد المطلب کے لوگوں سنو، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اپنی جانوں کو بچاؤ. اللہ نے مجھے اپنے نزدیک رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت اور قریبی رشتہ داروں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا حکم دیا ہے، ڈرانے کا حکم دیا ہے. تم قریش کے لوگ میرے رشتہ دار ہو، میں تم کو اللہ سے کچھ دلوانے اور آخرت میں تمہیں مالا مال کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتا ہوں، اللہ یہ کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ لو گے تو میں تمہارے اللہ کے پاس اس بات کی گواہی دوں گا. اور سنو ایک بڑی خوشخبری کہ اس کلمے کی برکت سے عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے، عجم کے لوگ تمہارے فرمانبردار ہو جائیں گے. یعنی آپ نے دنیا کی راحت بھی سنائی اور آخرت کی بشارت بھی سنائی. اب اس اعلان پر سب سے پہلے حضور کو جھٹلانے والا یہی ابو لہب کھڑا ہوا، ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مارا، اور ساتھ ہی اس نے ایک گالی دی عربی میں، تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا اليوم، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس پورے مجمع میں خاموش رہ جانا بھی ایک اخلاق، ایک شرافت اور ایک انسانیت ہے. لیکن یہ اتنا خبیث انسان گزرا ہے، سب لوگ خاموش کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. وہاں اور بھی دوسرے چچا ہیں، مکے کے اور بھی قریش خاندان کے سرداران موجود ہیں، عبد المطلب جو دادا ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن یہ بدتمیز اتنا نکلا کہ سب کے سامنے بے شرم بن کر پتھر پھینک کر مارا اور گالی دینے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالی دیا، جن الفاظ میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تبن لک یا محمد کہہ کر، اللہ نے اسی الفاظ میں اس پر بھی لان تان کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو چکا. جو ہم
30वें पारे का जो सूरा पढ़ते हैं सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, तो इसने कहा था पहले तब्बन लका या मोहम्मद, तो अल्लाह ने भी नाजिल फरमाया तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अबू लहब का असल नाम तो जैसा कि जिक्र किया गया उज़्ज़ा, एक बुत का नाम है। अब्दुल उज़्ज़ा का मतलब उज़्ज़ा का बंदा। इसका नाम मुशरिकाना तर्ज पर था, इसलिए कुरान ने वो नाम जिक्र नहीं किया तब्बन लका या अब्दुल उज़्ज़ा बोलकर, बल्कि अल्लाह ने उसकी कुन्नियत को यहाँ पर जिक्र किया। और सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दुश्मनी के लिए खड़ा होने वाला यही अबू लहब था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी लोगों को ईमान की दावत देने जाते तो ये लोगों के पास जाकर कहता कि मेरा भतीजा झूठा है, ये मोहम्मद झूठा है, ये झूठ बोलता है, नाउज़ बिल्लाह, इसकी बात मत सुनो, ये झूठा है, नाउज़ बिल्लाह। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जहाँ भी नज़र आ जाते तकलीफ़ देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। आप अंदाज़ा करें कैसा चचा होगा, खामोश तो भी बैठ के मरता, कुछ ना बोलता। आज के ज़माने में उन लोगों का भी बड़ा एहसान है जो टांग नहीं खींचते हैं, अपनी जगह पर खामोश रहते हैं। बड़े जालिम हैं वो लोग जो ना करते हैं ना करने देते हैं, खुद अपने भतीजे को सता रहा है। आज भी देख लें कि कहीं कोई क्लब चल रहा हो जहाँ लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे हों, कहीं गर्ल्स हॉस्टल चल रहा हो जहाँ लड़कियों के ऐसे ख़तरनाक और बेहयाई के बदकारी के वाक़यात सुने जा रहे हों, कहीं पर शराब का अड्डा चल रहा हो, लोग वहाँ पर शराब पी पी कर ख़ुद की और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हों। किसी माँ के लाल को, किसी अपने माँ के पैदा हुए को ये हिम्मत नहीं होती कि अपने महल्ले से शराब खाना बंद कर सके, कोई गर्ल्स हॉस्टल बंद कर सके, कोई क्लब बंद कर सके। हाँ, अगर दुश्मनियाँ और नफ़रतें हो जाती हैं तो कहीं दीनी इदारा चल रहा हो, कहीं मकतब चल रहा हो, कहीं मदरसा चल रहा हो, कहीं दीनी इज्तिमा हो रहा हो, तो आदमियों के दिलों में नफ्स और शैतान ऐसे ख़यालात डाल देता है, ऐसी मक्कारी डाल देता है, हम पर्दा नहीं कर सके, हम शरीयत पे नहीं चल सके, हम अपनी औलाद को कुरान नहीं पढ़ा सके, हाफिज़ कुरान आलिम दीन नहीं बना सके, हम अपने बच्चियों को क्या पढ़ाया, किसकी फरमाबरदार हैं, वो कौन से अल्लाह के सामने सजदा कर रही हैं। हम इतने महरूमुल किस्मत हुए। अल्लाह ने चंद बंदों को तो ये नसीब किया कि वो महल्ले की फ़िक्र करें, कौम की फ़िक्र करें। हम उनके हाथ पैर बनने के बजाय उनके पैर ठीक खींचने वाले बन गए, ऐब निकालने वाले बन गए, तो हमें पड़े रहने वाले बन गए। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अबू बकर के फॉलोवर्स बन रहे हैं या अबू लहब के फॉलोवर बन रहे हैं। उस ज़माने में रिश्तेदारियों का बड़ा लिहाज रखा जाता था, पड़ोसी होने का बड़ा लिहाज रखा जाता था, लेकिन महज ईमान की वजह से ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बन गया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि आप अपने रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों को ईमान की दावत दो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा फरमाया कि लोगों को दावत की तैयारी करो, यानी खाना खिलाने की। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बकरी का आगे का पैर और दूध का एक भरा हुआ प्याला और एक 3.5 किलो अनाज, ये सब लेकर खाना तैयार किया। इतना खाना, एक बकरी की रान और एक दूध का प्याला और 3.5 किलो अनाज, इसके ज़रिए से 3-4 आदमी खाना खाते थे वो ज़माने में। बड़े हट्टे कट्टे लोग थे, 1400 साल पहले की बात है। आज के जैसे प्लास्टिक के लोग तो नहीं हैं, बहुत नरम पैदा हुए, प्लास्टिक के डब्बे में दूध पिए, ताकतवर लोग थे। तो इतना खाना 4-5 लोग खा लेते थे। आपने वो खाना तैयार फरमाया और अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया। तकरीबन उसमें 40 से ज़ायद लोगों को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया। यहाँ से हमको सबक मिला कि जब कभी हम दीन का काम करना चाहते हों, अपने लोगों की जहन साजी करना चाहते हों, महल्ले में दीन की बात इज्तिमा वगैरह करना चाहते हों, हैसियत के मुताबिक आने वाले मेहमानों को चाय बिस्किट का निज़ाम, अल्लाह ने हैसियत दी है तो खाना खिलाने का निज़ाम, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि आने वाले मेहमानों को हम पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, फ्रूट्स खिलाएं या चाय बिस्किट दें। अपनी हैसियत के मुताबिक इकराम करना यह आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चुनांचे आप देखें मेवात में हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दीन का काम लेकर शुरू हुए, दावत व तबलीग का काम, तो मेवात के इलाके में जो मज़दूरी करने वाले मज़दूर लोग थे, वो रोज़ाना की रोज़ाना कमाई मेहनत करके गुजारा करते थे। तो वो इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद मौलाना इस्माइल साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह उनको मस्जिद में लाते और ये कहते कि रोज़ाना
मजदूरी से कमाने पर जो तुम्हें पैसा मिलता है, तुम यहाँ मस्जिद में आओ, पूरा दिन कलिमा, नमाज, वज़ू, गुस्ल, शाम तक ये सीखो, तुम्हारी मजदूरी के पैसे हम तुम्हें दे देंगे। इस तरह उन्होंने ये दावत व तबलीग का मुबारक काम शुरू किया। आज जो चलत फिरत दिख रही है, मुल्कों के जो सफ़र हो रहे हैं, लाखों के जो इज्तिमात, करोड़ों के जो पंडाल डाले जा रहे हैं, इन सब के पीछे इन बुज़ुर्गों की क़ुरबानी है। सुबह से शाम तक अपना ज़ाती पैसा वो खर्च करके मेवात के उन मज़दूरों को कलिमा पढ़ा कर दीन में दाखिल किया करते थे। इसमें हमको समझ में आता है, हम इतना बड़ा काम लेकर नहीं खड़े हो सकते, तो कम से कम हमारे घरों में कोई दूध डालने वाला है, कोई घर में पोछा मारने वाली है, कोई बर्तन धोने वाली है, कोई खाना पकाने वाली है, अड़ोस पड़ोस में कोई रहते हैं, तो इन गरीबों को भी हम ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे पास काम करने के लिए आते हो, हफ्ते में एक दिन तुम्हारे को छुट्टी रहेगी, मेरे साथ इज्तिमा में शरीक हो जाओ। उस दिन घर का काम हम कर लेंगे। घर के काम वालियों को इज्तिमा में लाने की कोशिश करना। उनके बच्चे अगर पढ़ने के काबिल हैं और फ़ीस अदा नहीं कर सकते, तो उनकी अलग से बच्चों को फ़ीस देकर पढ़ाने की कोशिश करना, ये भी उसी मेहनत का हिस्सा है। अगर वो अल्लाह के रास्ते में जाना चाहें, अगर वो मकतब पढ़ना चाहें, बड़ी ख़वातीन ऑनलाइन पढ़ना चाहें, तो उनको भी तालीम से जोड़ देना, और उसमें हम बर्तन धुलाकर, पोछा मारकर, बाथरूम धुलाकर पैसे दे सकते हैं, तो उनके बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते, अपने घर की सफाई के लिए पैसे दे सकते हैं, तो खुदा के दीन को सीखने के लिए हम पैसे नहीं दे सकते। ये जज्बे हमारे अंदर आना चाहिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी का एक आगे का पैर और दूध का प्याला और 3.5 किलो अनाज जमा किया। अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान के 40 आदमियों को जमा किया और ये सारा खाना तैयार किया जो 4-5 आदमी खा सकते थे। लेकिन जब बैठे सारे लोग खाने के लिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। तो उस ज़माने के लोगों को इतनी संजीदगी और सलीक़ी थी, भाई मेहमान जो कह रहा है मान लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वो लोग जब खाना शुरू किए, 4 आदमियों का खाना 40 आदमियों ने पेट भर के खाया। उसके बावजूद भी जितना खाना था वो वैसे ही बचा रहा, गोश्त भी वैसे ही बचा रहा, और अनाज जो पकाया गया था, जौ और गेहूं, वो भी वैसे ही बचा रहा, और दूध का जो प्याला था वो भी वैसे ही बचा रहा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था। खाना हो गया, खा लिए सब 40 लोग। तो उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उनको ईमान की दावत देना चाहिए, दीन की बात सुनाना चाहा। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम कुछ कहने के लिए खड़े हुए, ये बदतमीज़ और ख़बीस इंसान अबू लहब फिर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, चलो यहाँ से उठो, मोहम्मद ने खाना खिला दिया, खा लिए, बस ख़त्म, अब क्या सुनने के लिए खड़े हो, क्या सुनने बैठे हो? तुम्हारे खाने पर मोहम्मद ने जादू कर दिया है, ऐसा जादू कि हमने कभी नहीं देखा है। इससे समझ में आया ख़ानदान का आदमी टिका के खाने वास्ते तैयार है, लेकिन वही खिलाने वाला कुछ बात करना चाह रहा है तो उसमें टांग अड़ा रहा है। इससे हमको समझ में आता है हमारे आसपास में लोग ऐसे रहते हैं, रिश्तेदारों में हो, ख़ानदान में हो, दोस्तों में हो, कि अगर दावतें की जाएं, खिलाएं पिलाएं जाएं तो मस्त खाएंगे, लेकिन जब उन्हें नसीहत की जाए, दीन की बात की जाए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। समझ लेना चाहिए हम अबू बकर के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फॉलोवर्स नहीं होंगे। हमारे अंदर हसद, कीना, दुश्मनी, नफ़रतें, अदावतें ऐसी भरी हुई हैं कि हम अबू लहब की नस्ल से मालूम होते हैं। जब उसने ऐलान किया कि चलो उठो, अब खा लिए, निकलो यहाँ से, इतनी बात कहनी थी, चूँकि मक्के का सरदार था, मालदार आदमी था, तो खाए बैठ जमा हुए, सब लोग निकल गए। तो गोया कि किसी को इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनने नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन दोबारा फिर खाने की तैयारी की। उस पर कुछ दीन की बात सुनाने के लिए लोगों को जमा फरमाया। कुछ लोग जमा हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, मुझे किसी ऐसे जवान का इल्म नहीं है जो अपनी कौम के लिए लाई हुई दावत से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लाया हो। मैं नहीं जानता कि जितनी मैं फ़िक्र कर रहा हूँ अपनी ख़ानदान की कोई और कर रहा हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहता हूँ। इस वास्ते सुनो, अय अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अय अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अय मेरी फूफी सफ़िया, अय मेरी बेटी फ़ातिमा, तुम लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचाने का इख्तियार नहीं रखता। अलबत्ता मेरे पास जो माल चाहते हो मांगना हो ले लो,
لیکن یقین جانو جو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں وہ بہت حق والی دعوت ہے. جو میرا ساتھ دے سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے. کون ہے جو میرا بھائی بن سکتا ہے, میرا مددگار بن سکتا ہے؟ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھڑا کیا. مجلس میں سناٹا تھا, کوئی جواب دینے تیار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, یہ میرا بھائی ہے علی. چچیرے بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا مددگار بنے گا. اور تم لوگ سن لو, اگر تم اس کی بات مانو گے, جیسے یہ تیار ہو گیا ویسے تم بھی میری مدد کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ کامیابی نصیب کرے گا. اتنا آپ نے فرمایا. وہیں پر ابو لہب بھی دوسرے دن بھی کھانے کے لیے آ گیا تھا. تو ابو لہب ابو طالب کو, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں, ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا, میرے بھائی ابو طالب سنو, اب تم باپ ہو کر بھی بیٹے کی سننا پڑے گا تمہیں. محمد کہہ رہا ہے کہ علی کی سنو, اور علی تمہارا بیٹا ہے, اب تم باپ ہو کر بھی بیٹے کی سننا پڑے گا. یہ کہہ کر وہ قہقہہ لگانے لگا. پورے مجلس کا سکون اور سنجیدگی ختم کر دیا. یہ اس کی بدتمیزی رہی. اس طرح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن کی دعوت کو بھی ختم کر دیا, سنجیدگی کو. یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن اور ہر موقع پہ جھٹلانے والا. ابو لہب کی اس دشمنی کا نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے اسے کیا سزا دی؟ ایک دن ابو لہب لوگوں سے کہنے لگا, یہ محمد لوگوں کو ایسا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا, عذاب ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہوں گے. وہ اپنا ہاتھ لوگوں کو دکھا کر کہنے لگا, میرے ہاتھ میں تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا؟ دونوں ہاتھ خالی ہیں میرے, میں کیسے برباد ہو جاؤں گا؟ میں کیسے مرنے کے بعد عذاب میں جاؤں گا؟ یہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلانا چاہا, اور اس نے کہا, تبت لکما ما ارا فیکما شیئا مما قال محمد. محمد جو باتیں بتا رہا ہے یہ سب بیکار ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. بس یہی بات قرآن مجید نے بھی پلٹ کر کہی, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں دکھ رہا نا, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. چنانچہ جب اس کی بربادی کا دن آیا تو اللہ نے سب سے پہلے وہ پیشن گوئی بھی سنا دی, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جب ہلاکت آئے گی اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آئے گا تو ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آئے گا, نہ اس کی کمائی کام آئے گی. دولت بھی ہے, عہدہ بھی ہے, مالداری بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکی. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سیصلی نارا ذات لہب, کہ عنقریب وہ آگ کے شعلوں میں داخل کیا جائے گا, جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا. چنانچہ دنیا میں جو عبرتناک انجام ہوا وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اس کے دوسرے سال بدر کی لڑائی ہوئی. بدر کی لڑائی میں یہ ابو لہب نہیں گیا تھا, لیکن لڑائی کے بعد 7 دن, 1 ہفتے کے بعد ابو لہب کے بغل میں ایک پلیگ کی پھنسی چھوٹی سی گٹلی نکل آئی. عربی میں اس کو عبسہ کہتے ہیں. یہ بیماری ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اندر سے خون, پیپ اور بدبو آنا شروع ہوتی ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایسی بیماری کسی کو آ جائے تو دوسروں کو لگ جائے گی. چنانچہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے الگ کر دیا. کوئی گھر والا اس کے پاس آنے تیار نہیں ہے, حالانکہ مالدار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, سردار بھی ہے. شروع میں بتایا گیا اللہ نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا تھا, لیکن وہ بیماری آ گئی تو سب کی نظر میں اللہ نے اسے نفرت والا بنا دیا. سب اس سے نفرت کرنے لگے, گھن کرنے لگے. گھر سے الگ کر دیا, اس کو الگ کوٹری میں, کمرے میں بند کر دیا. درمیان میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بیماری کسی کو لگنے کا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. اللہ جس کو بیمار کرنا چاہیں کرتے ہیں, جس کو صحت دینا چاہتے ہیں صحت دیتے ہیں. چنانچہ حدیث میں ہے, اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. بخاری کی روایت ہے, جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون, پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے مت جاؤ, اور جب کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو. یعنی طاعون والی جگہ سے نکلنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اگر سبھی لوگ بھاگ جائیں گے تو جو لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ان سے کیا تعلق رہے گا, وہ کیا سمجھیں گے؟ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے گئے. ان لوگوں کی موت ہوگی تو کون کفن دفن کرے گا؟ انہیں کون شریعت کے حساب سے جنازہ پڑھائے گا؟
لوگوں کا یہ عقیدہ خراب ہے کہ کسی شہر میں اگر طاعون کی بیماری، وائرس کی بیماری ہو جائے تو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ تقدیر میں اگر بیماری لکھی ہوئی ہوگی تو وہ کہیں بھی بھاگو آ کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ دیکھیں کرونا وائرس میں جن لوگوں کو وائرس اٹیک ہوا تھا ان کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر ہی کر رہے تھے اور دوسرے لوگ ڈر رہے تھے، جنازوں میں آنے تیار نہیں تھے۔ بھائی مر گیا، دوسرا بھائی آنے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس مرے ہوئے بھائی کا اجنبی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، دوسری نرس اس کی خدمت کر رہی ہے۔ تو مومن کو کبھی ایسا غلط عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ دوسروں کی بیماری ہمیں لگ جائے گی۔ طاعون والے علاقے سے جہاں وائرس ہو تو وہاں سے نکلنے کے سلسلے میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ آدمی وہاں سے یہ سمجھتے ہوئے بھاگ جائے کہ جہاں سے وائرس ہے میں اگر بھاگ جاؤں گا تو میری جان بچ جائے گی، یہ سوچ کر بھاگنا حرام اور ناجائز ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہمارا پہلے سے پروگرام تھا کہ ہمیں یہاں سے فلاں جگہ پر جانا ہے، پروگرام طے ہوتے وقت ہمارا کوئی ٹکٹ بنتے وقت وہاں کوئی طاعون بھی نہیں تھا، کوئی پلیگ بیماری بھی نہیں تھی، کوئی کرونا وائرس جیسا وائرس بھی نہیں تھا۔ اب ہماری ٹکٹ اور ویزا بن جانے کے بعد وہاں سے وائرس کی خبریں آنا شروع ہوئی۔ اب ہم اپنے سفر کا شیڈول پہلے بنا چکے ہیں اور اسی نیت سے ہم سفر کر رہے ہیں تو وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ پہلے سے کوئی پروگرام طے نہیں تھا اور بیماری بھی آ چکی ہے، لیکن ہم وہاں سے کسی ضروری کام سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اب اختیار ہے، جانا چاہے تو جائیں لیکن نہ جانا چاہے تو نہ جائیں، لیکن نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے چلے جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، اپنے کام کی نیت سے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موت مقدر رکھا ہے تو شہادت کی موت دے گا، اور اگر زندگی مقدر رکھا ہے تو دوسروں کی خدمت کا موقع دے گا، اپنی صحت کی نعمت کی قدر پیدا ہوگی۔ لیکن ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، بری موت سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، بری موت سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بخیل اور کنجوس بن کر جینے سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میری بزدلی سے میری حفاظت فرما، ایسی حالت سے حفاظت فرما کہ میں نکمی عمر تک پہنچ جاؤں، اے اللہ دنیا کے فتنوں اور قبر کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ یہاں پر دیکھو الی ارذل العمر، ایسی عمر کو پہنچ جانا کہ میں بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا، کھانے پینے کا محتاج ہو گیا، استنجے کا محتاج ہو گیا، کپڑے پہننے میں محتاج ہو گیا، ہر کام دوسروں کے اوپر ہو گیا۔ ایسی زندگی میں رشتہ دار ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، سب گھن کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر سب لوگ موت کی ہی تمنا کرتے ہیں، اگرچہ کہ بظاہر خدمت کرتے ہیں، خدمت کرنا اخلاق ہے ان کا، لیکن دل سے خواہش یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ انتقال ہو گئے تو ان کے لیے بھی راحت ہے، ہمارے لیے بھی راحت ہے۔ ایسی تکلیف میں کب تک جئیں گے؟ ایسی تکلیف تو اللہ کسی کو بھی نہ دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دعا سکھائی ہے، ایسی لمبی عمر نہیں ملنا جس عمر میں ہم دوسروں پہ بوجھ بن جائیں، ایسی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت کرنا جس بیماری میں ہم دوسروں پر بوجھ بن جائیں، لوگ ہمارے موت سے پہلے ہم سے نفرت کرنے والے ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہماری زندگی جیسے جیسے ڈھلتی جائے لوگ ہمارے چاہنے والے بن جائیں، ہمارے دنیا سے جانے پر رونے والے بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کندھے کا بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ تو الغرض یہ جو ابو لہب تھا، اللہ نے اسے ایسی بیماری دی جس سے بدبو نکلتی تھی اور خون پیپ نکلتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک اس کے گھر کے بچے اور خاندان کے لوگ اس کی لاش کے قریب بھی جانے تیار نہیں ہوئے، لاش سے بھی بدبو اور سڑن کی بو آنے لگی۔ گھر والوں نے مزدوروں کو بلایا پیسے دے کر کہ وہاں سے لاش اٹھا کر دور جنگل میں لے جا کر گڑھا کھود کے اسے دفنا کے آ جاؤ، چونکہ کافر تھا، جنازہ نہلانا دھلانا قریب کوئی جانے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے سے جنگل میں گڑھا کھود کر لایا گیا اور لے جا کے اسے گڑھے میں پھینک کر پتھر ڈال کر مٹی ڈال کر دبا دیا گیا۔ اب اس سے سمجھو نبی کی دشمنی کا انجام کیسا برا ہوتا ہے، اللہ کیسی بری موت دیتے ہیں۔ گھر کے لوگ کندھا دینے تیار نہیں ہوئے، ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوئے، مزدوروں کو بلا کر اسے دفنانا پڑا ہے، دور جنگل میں لے جا کے دفنانا پڑا ہے۔ اس لیے نبیوں سے کبھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں اس زمانے میں نبیوں کے جو وارث ہیں علماء،
علماء سے کبھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو، انسان ہے تو غلطی کسی سے بھی ہوگی. لیکن ذاتی دشمنی رکھ لینا، ان کے کاموں میں ٹانگ اڑانا اور رکاوٹ بننا تاکہ اپنا حسد نکال سکیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. دین کی خدمت کرنے والے علماء یہ شراب کے اڈے نہیں چلاتے ہیں، یہ دھندا اور کاروبار کرنے کے لیے بدکاری کے اڈے نہیں چلاتے ہیں، یہ علم کی حفاظت کی خاطر، قرآن کی حفاظت کی خاطر مدارس اور مکاتب چلاتے ہیں. نسلوں میں ایمان ان کی محنتوں سے محفوظ رہتا ہے. تو جیسے نبیوں سے دشمنی بڑی خطرناک ہوتی ہے، وارثین انبیاء سے دشمنی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. کئی واقعات ہیں علماء سے دشمنی کے انجام سے اللہ نے بغیر کلمے کے جو موت دی ہے، تڑپتی ہوئی موت دی ہے، وہ اس کے کئی واقعات ہیں. یہ تو زندگی کا انجام تھا ابو لہب کا. اس کے بعد مرنے کے بعد جہنم میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن نے کہہ دیا سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی گرم گرم آگ میں داخل کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب، نہ دولت کام آئی، نہ اولاد کام آئی، نہ خوبصورتی کام آئی. پتہ چلا اللہ سے بغاوت کرنے پر، نبیوں کی دعوت میں رکاوٹ بننے پر نہ عہدے کام آتے ہیں، نہ سلطنت کام آتی ہے، نہ اولاد کام آتی ہے. اس لیے کبھی ہمیں نیک کام میں مخالف نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ معاون بننا چاہیے. دعا سکھائی گئی، اے اللہ مجھے خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرما. اب آخر میں ہے ابو لہب کے بعد، یہاں تک ابو لہب کی زندگی آپ نے سنی. ابو لہب کے بعد اس کی بیوی ہے ام جمیل. آگے اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں 2 آیتوں میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو سر پر جلانے کی لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی. جیسا کہ ذکر کیا گیا ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. اس کا لقب ام جمیل رکھا گیا تھا. یعنی خوبصورت عورت تھی یہ. ابو لہب بھی خوبصورت ہے، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہے. عام طور سے ہوتا نا کہ اگر لڑکی ہائٹ زیادہ ہے تو لڑکا بھی ہائٹ والا ہونا، لڑکی اگر اونچے خاندان کی ہے تو لڑکا بھی اونچے خاندان کا ہونا، لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکا بھی خوبصورت دیکھتے ہیں. ایسے ہی یہ دونوں خوبصورت تھے. اس کا اصل نام اروا تھا، یا بعض روایات میں لکھا حمنا بنت حرب تھا. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی. حمالۃ الحطب آیت میں آپ پڑھتے ہیں تب سورہ لہب کی، لکڑیاں اٹھانے والی. اس کا پہلا مطلب کیا ہے؟ مالدار عورت ہونے کے باوجود بھی، گھر میں سونا پڑا رہتا ہونے کے باوجود بھی کنجوسی بہت تھی اس عورت کے اندر، بخیل بہت تھی، پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتی تھی. اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی جنگل کی لکڑیاں خود اٹھا کر کاٹ کر لایا کرتی تھی. حالانکہ پیسہ ہے تو لکڑیاں اس زمانے میں بیچا کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں لکڑیوں کا چولہا جلایا. مارکیٹ میں لکڑیاں لا کر لوگ بیچا کرتے تھے بنڈل، تو وہ خرید کر گھر میں چولہا جلاتے تھے. کلو کے وزن سے لکڑیاں بیچی جاتی تھیں، وہ خرید کر گھروں میں پانی اور کھانا بنایا جاتا تھا. مالدار ہونے کے باوجود بھی کنجوسی تھی. یہاں درمیان میں رک کر ایک بات سمجھ لیں، اللہ کی بھی بڑی عجیب قدرت ہوتی ہے. اللہ جسے دولت دیتے ہیں اسے دل نہیں دیتے، اور جسے دل دیتے ہیں اسے دولت نہیں دیتے. ایسا ہم بولتے ہیں، حالانکہ دولت جس کو ملی ہے اسے سوچنا چاہیے اللہ نے اتنا نوازا ہے، کیا قبر میں لے جائیں گے؟ ذاتی مکان مل گیا، ملگیاں مل گئی، پراپرٹی مل گئی، اور انکم کے راستے مل گئے، سورسز آ گئے. اس کے باوجود بھی نہ کسی بیوہ کا خیال، نہ کسی یتیم کا خیال، نہ کسی بچے کو پڑھانے کے لیے، حافظ عالم بنانے کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے آدمی پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. شادیوں میں اڑانے تیار، فضول خرچیاں کرنے تیار. برتھ ڈے میں تو انسان پورا اینیمل اور جانور بن جا رہا ہے. ڈی جے ہے، شراب ہے، کیک ہے. سڑکوں پہ آج کل تو لوگ سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پر، چوراہے پر برتھ ڈے منا رہے ہیں، ٹریفک جام کر کے برتھ ڈے منا رہے ہیں. کتنا افسوس دیکھیے مسلمانوں کے حالات ہیں. ڈانٹنے پر، تنبیہ کرنے پر لوگ درندے بن جاتے ہیں، اپنی دولت حرام میں خرچ کرتے ہیں، اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق نصیب نہیں دیتے ہیں. اتنی مالدار عورت ہونے کے باوجود بھی جنگل میں جاتی، گھر جلانے کے واسطے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، اور وہ لکڑیاں رسی سے باندھ کر لانا پڑتا. بہت ساری لکڑیاں ہوتی تھیں. رسیوں کو باندھنے کے لیے، لکڑیوں کو باندھنے کے لیے رسی بھی بڑی ہونا پڑتا، اور سر پر اٹھا کر لاتی تھی. کتابوں میں، تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے یہی لکڑیاں اٹھا کر لانا اس کی موت کا ذریعہ بن گیا. چنانچہ ایک دن یہ بخیل عورت ام جمیل جنگل میں گئی اور لکڑیاں کاٹ کر لائی. لمبی رسی لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر رکھی تھی.
रास्ते में थक कर एक जगह पर बैठ गई और रस्सी उसके गले में ऐसे ही पड़ी हुई थी। लकड़ियों का जो बड़ा गट्ठर था वो अचानक नीचे गड्ढे में गिर गया। वो रस्सी गले में जो लगी थी वो उसका पंधा बन गई और जंगल में ही वो अकेली औरत तड़प तड़प कर मर गई। आप इससे समझें कि इससे समझें कि औरतें खूबसूरती के लिए, खूबसूरती और जेवर पहनने के लिए गले में ही चैन पहनती हैं, गले में ही नकलीस पहनती हैं, गले में ही बहुत सी चीज़ें औरतें सोने की पहनती हैं। तो गला वो चीज़ है जिससे जेवर पहनकर खूबसूरती दिखाई जाती है। उसी खूबसूरती की जगह को अल्लाह ने मौत का ज़रिया बना दिया। वही रस्सी उसके गले में जो लोगों के सामने वो सोना पहनकर खूबसूरत बनकर दिखाती थी अपने आप को, जंगल में अकेली वही लकड़ियों की रस्सी के ज़रिए से उसकी मौत आ गई। तो इससे मालूम हुआ नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पर शोहर का भी अंजाम बुरा हुआ, बीवी का भी अंजाम बुरा हुआ। हम्मालतल हतब का दूसरा मतलब उलमा ने लिखा है, वो औरत अबू लहब की बड़ी चुगलखोर थी, चुगली करने की बहुत आदत थी इसके अंदर। अल्लाह ने उसे ताबीर हम्मालतल हतब से क्यों किया? लकड़ियाँ उठाने वाली, लकड़ियाँ जिस तरह आग लगाने के लिए काम आती हैं, चुगलखोरी भी इंसानों में आग लगाने का काम करती हैं। लकड़ियाँ जिस तरह घर जलाने का काम करती हैं, ऐसे ही चुगलखोरी भी ख़ानदानों को जलाने का काम करती हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाने से ख़ानदानों में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि तब्बत यदा, जब ये आयत नाजिल हुई तो एक पत्थर लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आई औरत, और उस वक्त अल्लाह के नबी और सिद्दीक़ अकबर काबे के सहन में बैठे हुए थे। जब ये आ रही थी तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, वो अबू लहब की बीवी आ रही है। चूँकि ये आयतें नाजिल हुई इनके बारे में, तो बदज़ुबान औरत है, आप कहीं किसी जगह छुप जाएँ, तशरीफ़ ले जाएँ ताकि इसकी शरारत से आप महफूज रहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं कोई बात नहीं, उसको आने दो। जब वो करीब आई तो अल्लाह ताला ने सामने दो फरिश्तों को कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे हैं। अबू बकर के पास आई और कहने लगी, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? मैंने सुना है कि उसने मेरी बुराई की है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इस काबे के रब की कसम, उसने तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं की है। गुस्से में उसने बहुत ओल फोल बातें बकती रही खड़े होकर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत का इजहार करती रही। काफ़ी देर बाद जब थक गई तो चली गई। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से फरमाया, अल्लाह ने उसकी बुराई से मुझे किस तरह बचाया। देखो, मैं सामने बैठा हूँ लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा अंधा कर दिया कि मैं उसे नज़र नहीं आ रहा हूँ। वो किसी और की बुराई कर रही, मोहम्मद को छोड़कर मुज़म्मम के बारे में बता रही है। यहाँ हमको समझना ये है, चुगलखोरी बहुत बड़ी बुरी आदत है। हदीस बुखारी शरीफ की है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में नहीं जा सकता। चुगलखोरी का गुनाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया, कत्ल करने का दर्जा रखता है। कोई आदमी दूसरे आदमी को नाहक बग़ैर किसी वजह के कत्ल करेगा, कुरान पाक में उसकी सज़ा हमेशा की जहन्नम ज़िक्र की गई है। इससे मालूम हुआ चुगलखोरी बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। हम दूसरे को कत्ल करना गुनाह समझते हैं, सूद लेने को गुनाह समझते हैं, लोन लेने को गुनाह समझते हैं, शराब पीने को गुनाह समझते हैं, चुगलखोरी करने को गुनाह नहीं समझते। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ लगाकर दो ख़ानदानों में, मियाँ बीवी में, सास बहू में, देवर जेठानी में, भावज नड़न में दुश्मनियाँ पैदा करने को गुनाह नहीं समझते हैं। इससे बहुत बचना चाहिए। हम्मालतल हतब का एक तीसरा मतलब उलमा ने लिखा है, यह औरत जहन्नम में अपने शोहर के साथ रहेगी, यानी अबू लहब के साथ रहेगी। क्या मतलब? जहन्नम में अल्लाह ने एक दरख्त रखा है जिसका नाम ज़क्कूम है, कांटे वाला दरख्त, बदबू वाला, कड़वा, जिसको जहन्नमी लोग खाएंगे। तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया है, इन्ना शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कलमुहली यगली फिल बुतून कगल हमीम। यकीनी बात है, ज़क्कूम का दरख्त बड़े गुनहगार यानी काफिरों को खाना होगा। वह ज़क्कूम सियाह तिल की तिलछट जैसा होगा, वो लोगों के पेटों में खवलते हुए पानी की तरह जोश मारेगा। यह औरत जहन्नम में, उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी है, जहन्नम में ज़क्कूम के दरख्त के लकड़ियाँ काट कर लाएगी और अपने शोहर के ऊपर डालकर अपने शोहर पर जो जलने वाली आग है उसको और भड़काएगी। दुनिया में अपने शोहर के साथ मिलकर दोनों ने नबी पर जुल्म किया था, कुफ्र किए थे, उसकी सज़ा अल्लाह आपस में एक दूसरे को वहाँ पर दे रहे हैं कि बीवी वहाँ पर शोहर के लिए आग भड़काने वाली बन रही है।
ہمیں بہت پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، ہم مزاج بیوی ملنا، ہم مزاج شوہر ملنا، اللہ سے مانگنا اے اللہ ایسا شوہر دے جو میرے دین کے کاموں میں معاون بنے، ہمارے بچوں کو ایسا شوہر دے، بچیوں کو ایسا شوہر دے، بچوں کو ایسی بیوی دے جو اس کے دین کے کاموں میں معاون بنے، ایسا شوہر ایسی بیوی ہرگز نہ دے جو اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ یہ عورت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور اسی چچا کے بیوی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، خاندان ہے، رشتہ داری ہے، اس سب کے باوجود بھی اللہ نے ذلت کی موت دی ہے۔ ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے دنیا میں میاں بیوی، نبی کے چچا چچی، مالدار، خوبصورت، مکے کے بڑے عزت دار، لیکن نبی کی دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، کتنی خطرناک اور بری موت سے اللہ نے انہیں مبتلا کیا ہے۔ ایسی بری موت سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اور اپنی اولاد کے دل میں بٹھاتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایک دعا مانگنے کا اہتمام فرمائیں، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس لیے جب بھی موت آئے اس سے پہلے ہم بخش دیے جائیں، یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، چشم دارم از گناہ پاکم کنی، پیش ازیں کا اندر لحد خاکم کنی، اے اللہ قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دیجیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، مغفرت مانگنے کا موقع دیا ہے، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام، ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں موت کے وقت ہم پر رحم فرما اور موت کے بعد ہمیں عذاب میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمارے عذاب میں سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ دنیا میں ہدایت دے دیں، موت پر رحم کر دیں، قبر کے عذاب سے بچا لیں، حساب آسان کر دیں، وہ سب کرنے پر قادر ہیں۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خاندانوں میں نیکی اور اچھے اخلاق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی خدمت کے جذبے ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بری عادتوں سے اور برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔